السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے پوری طاقت سے نمٹنے کا عہدہ۔ فورم کو فارمیشنوں کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ عدالت نے بیرسٹر گوہر کو بانی PTI سے الیکشن مشاورت کے لیے ملاقات کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا کہ نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ شاہ محمود کے معاملے پر عدالت نوٹس لے لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس ٹرائل روکنے کا حکم۔ ٹرائل 11 جنوری تک روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کا سلام و پیغام متحدہ کی قیادت کو پہنچا دیا۔ آئندہ بھی چیلنجز بہت بڑے ہیں، ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون مل کر ان چیلنجز کا سامنا کریں گی۔ شدید دھند کے باعث مزید 26 پروازیں منسوخ۔ پنجاب میں دھند کا راج، مختلف مقامات پر موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شدید دھند میں مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ڈرہم ریجن میں مندروں میں توڑ پھوڑ کرنے والے کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 41 سالہ شخص کا تعلق برمپٹن سے ہے۔ ملزم 1 سے زیادہ واقعات میں ملوث ہے۔ کینیڈین حکومت کی اتحادی جماعت کا لبرلز کے ساتھ دوبارہ اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ۔ NDP رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ ابھی توجہ انتخابات پر مرکوز کر رہے ہیں۔ لبرلز لوگوں کی مدد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل میں ایک اور کینیڈین کی ہلاکت کی تصدیق۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھاری دل کے ساتھ ان کی موت کا علم ہوا۔ کینیڈا ان کے خاندان اور پیاروں کے ساتھ اس کے نقصان پر سوگوار ہے۔ اسرائیل کے اسپتال اور رہائشی علاقوں پر حملے، 24 گھنٹوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی جوہریت کے خاتمے تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ حماس کو 2 ٹوک اعلان۔ اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حوثی باغیوں کا 22واں حملہ۔ کولوراڈو کے بعد ایک اور امریکی ریاست سے ٹرمپ الیکشن کے لیے نااہل۔ ٹرمپ کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ ٹرمپ کا فیصلے کے خلاف اعتراض دائر کرنے کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں 2 روزہ 261ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کیے جانے کا عہدہ کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں 2 روزہ 261ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کیے جانے کا عہدہ کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں کا جامع جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے حکومتی موقف کا اعادہ کیا۔ فورم نے سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ علاوہ ازیں فورم کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے علمی اور جسمانی شعبوں میں آپریشنل فضیلت کو مسلسل برقرار رکھنے اور حوصلہ افزائی اور تربیت کے اعلیٰ معیارات کے حصول کی ضرورت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق فورم میں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم کو موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق کالعدم TTP اور اس کے دیگر دہشت گردوں کو پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کارروائی کی آزادی اور دہشت گردوں کے لیے جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والے تشویشناک نکات کے طور پر نوٹ کیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاک فوج جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں اور LEA کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔
آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں کانفرنس کے شرکاء نے بھارتی فوج کی طرف سے شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت کی۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں کہا گیا کہ اس طرح کی کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں اور ان بہادر کشمیریوں کے جذبے کو پست نہیں کر سکتے جو اپنے جائز حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو پارٹی کے بانی سے الیکشن مشاورت کی اجازت دے دی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو پارٹی کے بانی سے الیکشن مشاورت کی اجازت دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلاء کی الیکشن مشاورت کے لیے بانی PTI سے ملاقات کی اجازت کے لیے دائر درخواست نمٹاتے ہوئے انہیں الیکشن کے لیے بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمین PTI کی ملاقات کرائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست کی سماعت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بھی پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالف کی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے۔ پارٹی رہنماؤں کی مشاورت میں مخالفت سے نگراں حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے اور انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس نگراں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان دونوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ کیا نگراں حکومت انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ واضح رہے کہ گزشتہ روز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے کوئی بھی مطمئن نہیں، نگراں سیٹ اپ تو سارے اقدار بھلا بیٹھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشن کرا سکے گا؟ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر خان کا مزید کہنا تھا کہ بانی چیئرمین کو سائفر کیس کے بارے میں ہائی کورٹ سے ملنے والے حکم امتناعی سے آگاہ کر دیا ہے۔ سابق چیئرمین آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور آخری بال تک لڑیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ پارٹی کی جانب سے شیخ رشید کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ان کی اپنی پارٹی ہے، فی الحال PTI کا یہی فیصلہ ہے کہ ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ہمیں کل تک پتہ نہیں تھا کہ شاہ محمود قریشی پر 12 مزید مقدمات درج ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک رواں رکھا گیا، آپ نے تو ان کے اسٹیٹس اور سجادہ نشینی کا بھی خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو دی گئی ضمانت کے بعد اب اس صورتحال سے متعلق بھی سموٹو لے لے۔ چیئرمین PTI نے کارکنان سے مخاطب ہو کر کہا کہ PTI ورکرز حوصلہ رکھیں اور پرامن رہیں، جیت آپ کی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI عمران خان کی سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI عمران خان کی سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ٹرائل روک دیا جائے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ نوٹس جاری کر دیے ہیں، اس کے بعد عدالت اس معاملے کو دیکھے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے 12 دسمبر کے حکم نامے کے خلاف بانی چیئرمین PTI عمران خان کی درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سابق چیئرمین PTI کے وکیل عثمان ریاض گل نے عدالت میں 12 دسمبر کا آرڈر پڑھا اور موقف اختیار کیا کہ سیکشن 13 کے سب سیکشن 3 کے تقاضے کے مطابق ٹرائل کورٹ میں عدالتی کارروائی نہیں ہو رہی۔ قانون میں لفظ کمپلینٹ کا ذکر کیا گیا ہے، FIR کا نہیں، یہ اسپیشل قانون ہے، اسی کے تحت عدالتی کارروائی ممکن ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے، کون سا تقاضا پورا نہیں کیا گیا، جس پر وکیل نے بتایا کہ کمپلینٹ کے بجائے FIR کے تحت یہ کارروائی آگے بڑھ رہی ہے۔
جو قانونی طور پر درست نہیں۔ قانونی طور پر حکومت کے مجاز افسر نے براہ راست عدالت میں کمپلینٹ دائر کرنی تھی، لیکن یہاں کمپلینٹ فائل ہی نہیں ہوئی بلکہ FIR درج ہوئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ نوٹیفیکیشن تو سیکشن 13(6) کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ وکیل عثمان ریاض گل نے کہا کہ عدالت اس معاملے کو سمجھ نہیں سکی۔ 25 گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں، 3 پر جرح ہو چکی ہے، مجموعی طور پر 28 گواہ ہیں۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالت کچھ روز کے لیے ٹرائل روک دے، ورنہ تب تک ٹرائل کورٹ کیس کا حتمی فیصلہ کر دے گی کیونکہ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے نوٹس جاری کریں گے، اس کے بعد عدالت اسے دیکھے گی۔ اس موقع پر FIA پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کمرہ عدالت میں ہی نوٹس وصول کیا۔ عدالت نے بانی PTI کے وکیل کی سائفر ٹرائل پر حکم امتناع دینے کی استدعا منظور کر لی اور ٹرائل 11 جنوری تک روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وفد کراچی میں MQM کے بہادرآباد کے واقع مرکز پہنچ گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وفد کراچی میں MQM کے بہادرآباد میں واقع مرکز پہنچ گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بہادرآباد میں MQM کے کنوینر، سینئر ڈپٹی کنوینر اور کنوینر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، انتخابی معاملات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ کراچی کے دورے پر آئے ہوئے شہباز شریف MQM کے مرکز پہنچے، جہاں انہوں نے MQM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول اور رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں MQM کی جانب سے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، امین الحق، نسرین جلیل، انیس قائم خانی اور دیگر شریک ہوئے۔ نون لیگ کے وفد میں ایاز صادق، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، بشیر میمن، نہال ہاشمی، علی اکبر گجر دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے نواز شریف کا سلام اور خصوصی پیغام متحدہ کی قیادت کو پہنچایا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ میں MQM کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ MQM نے گزشتہ حکومت میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، ہر کٹھن وقت میں MQM ساتھ رہی، اس پر آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی چیلنجز بہت بڑے ہیں، ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، عدم اعتماد تحریک کے بعد مخلوط حکومت قائم ہوئی، اس میں بھی MQM نے ساتھ دیا۔ شہباز شریف نے MQM کے کنوینر، اراکین رابطہ کمیٹی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا کہ MQM نے گزشتہ حکومت میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، جس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آگے بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ MQM، پاکستان اور مسلم لیگ نون مل کر ان چیلنجز کا سامنا کریں گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں جماعتوں کی قیادت میں صوبائی سطح پر بنائی گئی کمیٹیوں کی سفارشات پر بھی غور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق کمیٹی آئندہ 2-3 روز میں مذاکرات کرے گی۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن تیسرے روز بھی شدید متاثر ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بین الاقوامی پروازیں لاہور اور سیالکوٹ کا موسم ٹھیک ہونے کے لیے روانگی کی منتظر ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن تیسرے روز بھی شدید متاثر ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بین الاقوامی پروازیں لاہور اور سیالکوٹ کا موسم ٹھیک ہونے کے لیے روانگی کی منتظر ہیں۔ جمعے کے روز 26 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جس کے بعد 3 دن میں 89 پروازیں منسوخ اور 200 سے زائد متاثر ہوئی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس اور مختلف ایئر لائنز کی 63 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب رات ہوتے ہی دھند نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات جمانا شروع کر دیا، جس کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے عوام سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دوران سفر کسی بھی صورتحال میں معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک، موٹر وے M5 شیر شاہ سے اوچھ شریف تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شدید دھند میں مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران ڈرائیونگ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔